السلام علیکم. ہم سیکھ رہے ہیں پبلک ریلیشنز کے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا پریس ایجنٹری کے بارے میں. آج ہم سیکھیں گے ایڈورٹائزنگ. پبلک ریلیشنز کا ایک ٹول ہے اور وہ کیا کرتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. ایڈورٹائزنگ جیسے کہ میں نے بتایا پبلک ریلیشنز کے ٹولز میں سے ایک ہے اور یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے آرگنائزیشنز پبلک کو اوپنلی اینڈ ڈائریکٹلی انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایڈورٹائزنگ کے تھرو آرگنائزیشنز اپنی پروڈکٹس کی یا سروسز کی کوالٹیز، فیچرز اور بینیفٹس بتاتے ہیں. یہ اوور آل پی آر پروگرام کو سپورٹ کرتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ اگر ایک آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں تو آپ کی جو پروڈکٹس اور سروسز ہیں وہ لوگوں کو کیسے پتہ لگیں گی کہ آپ کیا بنا رہے ہیں یا کیا بیچ رہے ہیں. وہ آپ ایڈورٹائزنگ کے تھرو یہ کام کریں گے. اور اس کا مین ایم یہ ہوتا ہے اس ٹول کا کہ وہ لوگوں کے مائنڈز میں فیوریبل امپریشن کریٹ کرے، یعنی کہ سافٹ کارنر اپنے لیے آپ بناتے ہیں لوگوں کے مائنڈز میں اور اپنی آرگنائزیشن کا ایک پازیٹیو امیج بلڈ کرتے ہیں. ایڈورٹائزنگ پبلک ریلیشن کے دوسرے ٹول سے ڈفرینٹ ہے اور اس کی ریزن وہی ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کی کہ اس میں آپ اوپنلی اینڈ ڈائریکٹلی پبلک کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ان کو اوپنلی بتاتے ہیں کہ ہم یہ پروڈکٹس یا سروسز بیچ رہے ہیں تو ہم سے خرید لیں. اس میں آپ اپنا پیسہ بھی انویسٹ کرتے ہیں اور اپنا ٹائم بھی انویسٹ کرتے ہیں تاکہ آپ ڈفرینٹ میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے اشتہار کو چلوا سکیں. یہ پریس ایجنٹری سے بالکل مختلف ہے کیونکہ پریس ایجنٹری میں آپ اپنے اشتہار کو ایک نیوز کے طور پہ چلواتے ہیں جہاں پیسہ نہیں لگانا پڑتا. اس میں پیسہ لگتا ہے. ایڈورٹائزنگ میں آپ اپنے کنزیومرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ کا ٹارگٹ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی کنزیومرز ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنی گڈز اور سروسز کو پروموٹ یا سیل کر سکیں. گڈز اور سروسز کے علاوہ آپ اپنے آئیڈیاز یا سوشل میسیجز اور کازز کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے ایڈورٹائزنگ کو یوز کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اگلا کانسیپٹ اور وہ ہے پروپیگنڈا. عام الفاظ میں اگر کہیں تو پروپیگنڈا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کسی خاص سوچ، خیال یا میسج کو بار بار لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اس پر یقین کرنے لگیں. یہ پی آر کا ایک ٹول ہے اور پی آر میں بھی یہ اسی طرح سے کام کرتا ہے کہ آپ ایک میسج کو لوگوں میں اتنا پھیلاتے ہیں بار بار کہ وہ آپ کی اس بات پر یقین کرنے لگتے ہیں. آپ ان کی رائے کو متاثر کرتے ہیں اپنے پیغام کے تھرو. اس کا مقصد لوگوں کو بدلنا نہیں ہوتا بلکہ ان کو اپنی طرف مائل کرنا، انہیں اپنے ساتھ رکھنا اور آہستہ آہستہ ان کی سوچ کو اثر انداز کرنا ہے. اس کی ایک سادہ سی مثال دوں کہ ایک آرگنائزیشن ہے، وہ اپنی پروڈکٹس یا سروسز بیچ رہی ہے تو چاہے وہ ماحول دوست کام کرے یا نہ کرے، وہ بار بار اپنا ایک پیغام لوگوں تک ضرور پہنچا رہے ہیں کہ ہم ماحول کے لیے کام کر رہے ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ان کی اس بات پر یقین کرنے لگیں گے کیونکہ وہ میسج اتنا چلائیں گے کہ لوگ آہستہ آہستہ ان کی اس بات پر یقین کرنے لگیں گے. اب آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ پروپیگنڈا کیا ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے. جب آپ اپنے میسج کو بار بار پھیلائیں اور ہر جگہ پھیلا دیں تاکہ ایک ماحول سا بننے لگے اور لوگ آپ کی بات کو سچ سمجھنے لگیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا کام ہو گیا. پی آر نے اپنی کیمپین کو سکسیسفلی رن کر لیا اور پروپیگنڈا سکسیسفل رہا. پروپیگنڈا کی شروعات مذاہب نے ہی کی تھی سب سے پہلے، اپنے عقائد اور اپنے خیالات کو پھیلانے کے لیے. لیکن پچھلے 80 سالوں میں اس کی ساکھ جو ہے وہ بڑی خراب ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سیاسی مقاصد، جھوٹ، دھوکہ اور غیر اخلاقی کاموں کے لیے استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے لوگوں کے اوپر. تو لوگ جب پروپیگنڈا کا ورڈ سنتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی منفی چیز ہوگی، لیکن ایسی بات نہیں ہے. پروپیگنڈا کو پازیٹیولی اور نیگیٹیولی دونوں طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے کس طرح سے یوز کرتے ہیں. اس کی ساکھ ضرور خراب ہوئی ہے مگر اس کے باوجود بھی یہ پی آر کا ایک امپورٹنٹ ٹول سمجھا جاتا ہے. اسے یوز کیا جاتا ہے آڈینس کو گین، مینٹین یا ہولڈ کر کے رکھنے کے لیے، انہیں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا جو کمپیٹیٹر ہو، یعنی کہ آپ کی مخالف پارٹی جو بھی ہوگی، آپ کے مقابلے میں جو بھی لوگ ہوں گے جو وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے.
PR کے یہ 2 ٹولز بھی ہم نے کور کر لیے. اس کے کوسچنز ڈسکرپشن باکس میں مینشن ہیں.